السلام علیکم. آج کی میری ویڈیو شاید آپ کے بہت زیادہ جو سوال آتے رہے ہیں ان کا جواب آپ کو اس میں سے مل جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ زیادہ تر جو آپ لوگوں کی کوئریز تھیں یا کنسرنس تھے وہ تھے کہ ہوم اسکولنگ کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے اسٹارٹ کرنا ہے، اس میں کیا چیز انکارپوریٹ کرنی ہے، کیا چیز ایڈ کرنی ہے، کس طریقے سے پریکٹس کرنی ہے ہوم اسکولنگ. اوبیسلی کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اتنے زیادہ فیملیئر نہیں ہیں، تو بہت زیادہ سوال اٹھتے ہیں، ذہن میں آتے ہیں. اور تھینک یو آپ لوگوں نے پوچھے بھی میرے سے، اس وجہ سے مجھے موقع ملا ہے کہ میں یہ ایک ویڈیو بنا سکی، اور آپ لوگوں کے ہوپ فلی انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو جواب مل جائے گا. اور کچھ اور بھی شاید لوگ جو اور بھی بے شمار سوال جو آ رہے ہوں گے یا بہت زیادہ پریشانیاں آ رہی ہوں گی ذہن میں آپ لوگوں کے، وہ بھی ہوپ فلی اس سے کیٹر ہو جائے گی. اچھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ لوگ پوچھتے رہے ہیں، سلیبس کے حوالے سے ہو گیا، یا کیسے اسٹارٹ کرنا ہے، شروع کیسے کریں، فرام ویئر ڈو وی اسٹارٹ، ایسے کر کے آپ کے جو سوال آتے رہیں. اس میں میرا آپ سے ایک سوال ہے. دیکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور کہتا ہے ایروپلین میں جانا ہے یا بس میں، تو آپ لوگ کہیں گے کہاں جانا ہے؟ کہ اچھا نہیں بتاؤ نا، ایروپلین میں جانا ہے یا بس میں جانا ہے؟ اچھا کار میں جانا ہے یا بائک پہ جانا ہے؟ تو آپ پریشان ہوئیں گے اور آپ کہیں گے کیا مطلب کہاں جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، کب جانا ہے، کدھر جانا ہے، کس نے جانا ہے؟ کتنے سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے اس چیز کے بارے میں. تو یہ ایک ایسے ہی ہے، ہوم اسکولنگ بھی جو ہے یہ ایک جرنی ہے، آپ سمجھ لیں. تو پہلی چیز جو اگر آپ میرے سے پوچھیں، اچھا سلیبس کیا کرنا چاہیے، کون سا انکارپوریٹ کریں، بٹھا کے پڑھانا ہے یا کھڑے ہو کے پڑھانا ہے، کس وقت پڑھانا ہے، کتنے بچوں کو ایک ٹائم پہ پڑھانا ہے، تو میں کہوں گی بھائی جانا کہاں ہے، پہلے تو یہ بتائیں. تو آپ کا بھی سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ جانا کہاں ہے. دو چیزیں، کوئی بھی جرنی کی بات ہو رہی ہو، کوئی بھی سفر کی بات ہو رہی ہو، تو ہمیشہ جو دو پوائنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کہاں سے شروع کریں اور کہاں جانا ہے. یہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ڈیسٹینیشن جو آپ کا پوائنٹ ہے، دوز آر دی موسٹ امپورٹنٹ ٹو ڈیٹرمن کہ بیچ کا سفر کیسا ہوئے گا، کس چیز پہ ہوئے گا، کتنی دیر کا ہوئے گا، اس کے لیے کھانے کی ضرورتیں نہیں ہے، کتنے لوگ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، کتنا مہنگا ہوئے گا، کون سے ریسورسز چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جو یہ 2 پوائنٹس ہیں، ان کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان کو کیٹر کریں، ان کا جواب ڈھونڈیں. اب جو پہلا پوائنٹ ہے وہ کہ کہاں سے اسٹارٹ لینا ہے. آپ لوگ ابھی کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ سمجھ لیں اگر یہ ہوم اسکولنگ کی جو ایک پریکٹس ہے، اٹس گوئنگ ٹو بی اے جرنی، یہ پورا ایک سفر ہے آپ کے لیے. اگر آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں یا میرا بچہ کہاں کھڑا ہوا ہے، تو جو پہلی چیز آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ بچے کا انٹرسٹ کیا ہے، بچہ کس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے، بچہ کس چیز میں کیوریوسٹی شو کرتا ہے، کس چیز کو جاننا چاہتا ہے، کون سی کلاس میں ہے، کس عمر کا ہے، یا اس کا انوائرمنٹ کیا ہے، آپ لوگوں کی اپنی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ لوگوں کے ایکسپوجر کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یو نیڈ ٹو نو وٹ ڈو یو ہیو ان ہینڈ. ہم کہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، بیکاز somebody who is not that literate وہ ادھر سے سفر نہیں شروع کر سکتا ایز اپوز ٹو somebody، جیسے کہ میں نے اپنا اگزامپل دی تھی کہ میں ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے تھی، کافی چیزیں میرے لیے آسان تھیں جو شاید کسی اور کے لیے نہ ہوں، ان کو آؤٹ سائڈ ہیلپ کی ضرورت ہو، اینڈ دیٹس پرفیکٹلی فائن. لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو دس ڈفرینسیشن، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ آپ وہ چیزیں کاپی نہیں کر سکتے جو کہ کوئی اور کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کی سچویشن بالکل فرق ہے. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو یو نیڈ ٹو نو وٹ یو ہیو ان ہینڈ، کیا ریسورسز ہیں، بچہ کس چیز پہ انٹرسٹ لیتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے. اگر آپ اس سے پوچھیں اچھا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو، وٹ ڈو یو وانٹ ٹو اسٹڈی، جو کہ ایک اسکول انوائرمنٹ میں شاید نہ پوچھا جائے، لیکن آپ کا یہ فائدہ ہے ہوم اسکولنگ کا، اور اس کو بے شک آپ اس کا بینیفٹ اٹھانا چاہیے آپ کو. کہ اچھا بچے سے پوچھیں وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی، کیا وٹ ڈو یو فیل موسٹ انٹرسٹیڈ اور انکلائنڈ ٹو ٹلٹی ٹورڈس. ان چیزوں سے آپ کو اندازہ ہونا شروع ہوگا، اوکے سو دس از جہاں سے ہماری جرنی یا سفر شروع ہوئے گا. اچھا، اب دوسرا جو پوائنٹ ہے، دی ادر اینڈ آف دا اسپیکٹرم، اس کے آپ نے پہنچنا کہاں ہے. اور وہ اس میں دو بگ جو ہیڈنگز ہیں، آپ سمجھ لیں جو کیٹیگریز ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ نے بچے کو ایکیڈیمکلی اور نان ایکیڈیمکلی کیا اچیو کروانا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں 10 ایئرس ڈاؤن دا روڈ، اور اگر آپ اس کو شارٹن ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، بچہ بڑی عمر کا ہے یا جلدی آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو مے بی 5 ایئرس ڈاؤن دا روڈ، یا اگر بالکل ابھی یو اسٹارٹنگ آف ود کڈ ہوز اے ٹوڈلر، تو مے بی 20 ایئرس ڈاؤن دا روڈ. آپ کیا چاہتے ہیں بچے میں کیا کیا ایکیڈیمک کوالیفیکیشنس ہو، کیا کیا ایکیڈیمک اس کی ایکسپرٹیز ہو، اس میں ایکسپوجر ہو، اس کی لرننگز ہوں، اس کا نالج ہو، انفارمیشن اس کو پتہ ہو، اس کا اچھا ایکسپوجر ملا ہو ایکیڈیمکلی.
پیورلی اکیڈیمکلی اف دیٹس امپورٹنٹ ٹو یو, آپ چاہتے ہیں اس کو میتھس آنی چاہیے, سائیکالوجی آنی چاہیے, سوسیولوجی آنی چاہیے, اف دیٹس سم تھنگ دیٹ اپیلس ٹو یو, بیکاز میرا وہ بیک گراؤنڈ ہے, میں چاہوں گی کہ میرے بچے کو یہ چیزیں آنی چاہیے. تو اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اینتھرو میں آنا, اینتھروپالوجی آنی چاہیے, اس کو اکنامکس کا پتہ ہونا چاہیے, we're heading towards a world which is based around this concept, تو آپ کو یہ it's very important that you know that آپ نے بھی بچے کو یہ ساری چیزیں پڑھانی ہے, and this is going to be one of a part of the destination pertaining to your child. دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہے کہ نان اکیڈیمکلی. Now this encompasses everything. Now it can be morally, آپ کیا چاہتے ہیں بچہ جھوٹ نہ بولے, no matter what happens the child should not lie. اگر آپ کی فیملی کی ویلیو ہے تو دس از پرابلی سم تھنگ دیٹ یو وڈ وانٹ کہ اس میں اس کی پرسنالٹی, اس کے کیریکٹر کا حصہ ہو. دوسرا ریلیجیسلی آپ کہہ سکتے ہیں اچھا میں چاہتا ہوں کہ اس کو عربی ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں اکیڈیمک یا نان اکیڈیمکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کون سی لینگویجز آنی چاہیے, کون سے کلچر سے ایکسپوز ہونا چاہیے. عربی اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن وہ پڑھ سکے, اچھی طریقے سے سمجھ پائے, اور مور دین اے پرسن جو عربک سے اتنا زیادہ ایکسپوزڈ نہیں ہے یا اس کو اتنی زیادہ اس کی سمجھ نہیں ہے, تو وہ بھی آپ چیز اپنی لسٹ ڈاؤن جب آپ کر رہے ہوں گے تو وہ آپ چیز ایڈ کر سکتے ہیں. سملرلی پرہیپس آپ چاہتے ہو کہ وہ حافظ القرآن ہو, پرہیپس یو وڈ وانٹ کہ نہیں اس کو احادیث کی بہت اچھی سمجھ ہو, so on and so forth. There's so much that can be incorporated into this. تو نان اکیڈیمکلی آپ کیا چاہتے ہیں, کون سے کیریکٹر ٹریٹس ہوں, کون سی چیزیں آپ چاہتے ہیں اس کا ایکسپیرینس, لائف ایکسپیرینس ہو, آپ چاہتے ہیں کہ اتنا اس کا اس ریئل لائف ایکسپیرینس اس ایریا میں ہو, اس لوگوں کے ساتھ ہو, سوشلی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو, سوشلی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر, سیلف اسٹیم ہائی ہو, so on and so forth. I mean there is so much that you can add in that list. تو جب آپ نے یہ دو چیزیں لکھ لی, اٹس ویری سملر ٹو, اینڈ دیٹس سم تھنگ دیٹ سر فائز ہو از آور فاؤنڈر, ویریٹاس فاؤنڈر اینڈ آلسو مائی مینٹور, انہوں نے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ون آف دا ویری فرسٹ کلاسز دیٹ آئی ٹوک, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک فیملی بھی نہیں اسٹارٹ ہو سکتی unless and until you have listed down your values. وہ ویلیوز ہیں کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آپ لوگ آ رہے ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو نئی ایک فیملی اسٹارٹ ہو رہی ہے, فیملی ایک اے ہے فار انسٹنس, بی ہے اور سی اسٹارٹ ہو رہی ہے, اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, نو کمپرومائز. اور دس اپلائز ٹو ایوری تھنگ. دس اپلائز ٹو کہ آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو آپ کن چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, وہ آپ کی ویلیوز ہیں, وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو ہوتا ہے بھائی آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ ٹو سمبڈی جو دوسروں کی مدد کرے, اس کی زندگی اس چیز میں ڈیڈیکیٹڈ ہو کہ وہ دوسروں کی مدد کرے, سو پرہیپس دیر ول بی سم پیپل یو وڈ ناٹ ریئلی کنسیڈر ٹو گو بی الائنڈ ود دیٹ ویلیو, اور اس لیے اٹ بیکمز ایزیئر, دا پروسیس آف گیٹنگ میریڈ بیکمز ایزیئر. اور آپ کو جب وہ پتہ ہے وہ آپ کو ویلیو ملی ہے, آپ کی بھی جو سیٹسفیکشن ہے فرام دا ریلیشن شپ, فرام وچ ایور کانٹریکٹ, سوشل کانٹریکٹ یا بزنس کانٹریکٹ ہے, وہ آپ خوش ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ. تو سملرلی اگر فیملی میں بھی یہی ویلیوز ہیں, فیملی میں بھی یہی چیز ایڈ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ویئر یو ہیڈڈ ٹورڈس, فیملی کی جرنی جو ہے وہ کہاں ڈیسٹینیشن اس کی, یہ فیملی کا پارٹ ہونا چاہیے. when we grow up, by the end of it, when our kids are all grown up, they should have at least this to be associated with the family, to say کہ ہاں ہم اس خاندان سے بلانگ کرتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ان میں وہ چیزیں ہوں. اسی طریقے سے بچے کی بھی پرورش کی بات ہو رہی ہو, ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہو, اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کی بات ہو رہی ہو, تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا یہ چیزیں تو اس کے اندر ہونی چاہیے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر آپ کی ہی کلیئرٹی نہیں ہے آپ کی ذہن میں, آپ کو ہی نہیں پتا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں, پھر وہی بات آتی ہے اگر کوئی آ کے آپ سے پوچھتا ہے اچھا ایروپلین میں جانا ہے یا بس میں جانا ہے یا ٹرین میں جانا ہے یا بائک پہ جانا ہے, تو آپ اس کو ایسے کر کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا سوال ہے, مجھے کیا پتا میں نے کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے, تو how would I know? But we cannot travel to, for instance, Georgetown on an aeroplane, right? So you need to know what your destination is. You're supposed to be very, very sure of it, تاکہ باقی جو بیچ میں اس کا 2 پوائنٹس کے جو بیچ میں سارا گیپ ہے, جو بیچ میں سارے سوال اٹھتے ہیں, وہ بیکم سو مچ ایزیئر ٹو ڈیل ود دوز. پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی آپ نے بچے میں یہ کوالٹیز ہے جو انکلکیٹ کرنی ہے, اس میں آنی چاہیے, تو وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے, اس میں کن آؤٹ سائڈ ریسورسز کی ایکسٹرنل ہیلپ کس طرح کی آپ کو چاہیے. یو وڈ نو کہ اچھا یہ اگر سبجیکٹ اس نے پڑھنا ہے, اوکے اس کے ایک چاچو ہیں جو یہ پڑھا سکتے ہیں, اس کے ایک ماموں ہیں جو پڑھا سکتے ہیں, یا نہیں کوئی پڑھا سکتا فیملی میں, سو ول گیٹ اے ٹیوٹر. تو اٹ بیکمس مچ ایزیئر. جو بیچ کے سارے سوال ہیں, کنسرنز ہیں, کوئریز ہیں, وہ آٹومیٹکلی دے گیٹ آنسرڈ.
تو آئی تھنک دس از دی فرسٹ اسٹیپس دیٹ یو نیڈ ٹو ٹیک وین یو ہاپ آن ٹو دا بینڈ ویگن آف ہوم اسکولنگ. آپ پہلا یہ ڈیسیجن لینا شروع کرتے ہیں تو ڈیسیجن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا شروع کیا ہے اور آپ کہاں ختم کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو. آئی ہوپ دس ول آنسر یور کوشچن اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دوز پیپل جنہوں نے یہ سوال پوچھا, کیونکہ ان کی وجہ سے شاید بہت اور لوگوں کو بھی ہیلپ ہو جائے گی اس کے تھرو. اینڈ بیسٹ آف لک ود یور ہوم اسکولنگ. تھینک یو.